السلام علیکم ایوری ون. تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آلو لوبیا چکن مسالہ. بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے, بہت ہی آسان ہے. آپ اس کو آرام سے گھر میں جلدی سے جھٹپٹ بنا سکتے ہیں. تو اس ریسیپی کے لیے ہمیں کیا چاہیے, یہاں میں نے پتیلی کے اندر ہاف کپ جو ہے آئل ایڈ کر دیا ہے. آئل کے اندر میں نے 3 عدد پیاز ڈال دی ہیں. پیاز کو ہم نے جو ہے وہ ایکولی سائز سے کٹ کر لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے براؤن کر لیا ہے. اب یہاں پر جب یہ پراپر طریقے سے براؤن ہو جائے گا, ہمیں زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا. تو یہاں ہم نے لے لیا ہے 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ, اور یہاں ہم نے 3 عدد ٹماٹر لے لیے ہیں. یہاں ہم نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو جو ہے وہ چکن لے لیا ہے, اس کو واش کر لیا ہے. پیاز دیکھیں ہمارے اتنا کلر چینج ہو چکا ہے کہ تھوڑے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں. اس میں ایڈ کر دیا ہے چکن ایڈ کر کے آپ تھوڑا سا مکس کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے. تو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم جو لہسن ادرک کا پیسٹ تھا 2 ٹیبل اسپون, یہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ڈال کے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو لہسن ادرک کا کچا پن ہے وہ دور ہو جائے. یہاں آپ اس کو اچھے سے بھونیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ٹماٹر. ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے مکس, اور مکس کرنے کے بعد اب ہم جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں ہمارے دیسی سالن کے مسالے وہ سارے ایڈ کر دیں گے. نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے, میں نے اس میں 1.5 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے. اس کے بعد اس کے اندر لال مرچ پاؤڈر, پسی ہوئی لال مرچ ایڈ کر دیں گے 2 ٹیبل اسپون. اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ہلدی ایڈ کر دیں گے 1/2 ٹی اسپون, اور اس کے بعد ایڈ کریں گے دھنیا پاؤڈر, پسا ہوا دھنیا, یہ 2 ٹیبل اسپون ہم ایڈ کر دیں گے. آپ جتنے مسالے اپنے سالن میں ڈالتے ہیں اس حساب سے بھی آپ یہ سارے مسالے ایڈ کر سکتے ہیں. یہ مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے. پانی ڈال کے ہم اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ ٹماٹر ہمارے نرم ہو جائیں. تو یہاں اس کو ہم کریں مکس, پانی ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا ہم نے. اس کو کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے. یہاں پہ ہم نے لوبیا لے لیا ہے 1 پاؤ, جسے ہم نے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا. تو یہاں یہ جو لوبیا ہم نے لیا ہے اس کا پانی نکال دیا ہے اور یہ لوبیا ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے. اب لوبیا ایڈ کرنے کے بعد جب آپ اس کو مکس کریں گے اچھے سے, تو اس طرح ہمارا جو پیاز ٹماٹر ہے وہ خود ہی میش ہو جائے گا. اب کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے, اور پانی ایڈ کر کے ہم نے اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے. 10 منٹ کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اندر آلو ڈال کے بھنائی سٹارٹ کرنی ہے. تو ابھی سے ہم نے 10 منٹ کے لیے اس میں اتنا پانی ڈالا ہے کہ 10 منٹ کے لیے یہ ہلکی آنچ پہ کک ہو سکے کہ ہماری لوبیا آدھے سے زیادہ گل جائیں. اس کو ہم کور کر دیں گے صرف 10 منٹ کے لیے, اور اس کے بعد جب تک ہم اپنے آلو کٹ کر لیں گے. یہاں ہم نے آلو لے لیے ہیں 3 عدد, ان کو تھوڑا ہم نے بڑا کٹ کیا. اس کو میں باریک کٹ نہیں کیا جاتا, اس میں ہم تھوڑا بڑا کٹ کرتے ہیں آلو کو. اب 10 منٹ ہو چکے ہیں, اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے آلو ڈال کے اب ہم نے شروع کرنی ہے اس کی بھنائی. اچھے سے آپ اس کی بھنائی کر دیں گے تاکہ ٹماٹر مسالہ جو ہے الگ نظر نہ آئے, بالکل کمبائن ہو جائے. تھوڑا سا آپ اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے, نہیں تھوڑا پانی ایڈ کر کے آپ اس کی بھنائی کرتے رہیں گے. تو یہاں میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی, اور پانی ایڈ کر کے پھر ہم اس کی دوبارہ سے بھنائی سٹارٹ کریں گے. تو جتنا اچھے سالن کی بھنائی ہوتی ہے ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آتا ہے. تو یہاں پر ہم نے اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کر دی ہے. اب ہم اس کا اتنا پانی ڈالیں گے کہ جتنے ہم نے شوربہ جتنی گریوی رکھنی ہے, ہم پانی اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ اس سے ڈالیں گے کیونکہ ابھی جو ہے آلو بھی گلیں گے. تو جب تک آلو گلیں گے اور ہمارا لوبیا اچھے طریقے سے گلے گا تب تک جو پانی کی کوانٹٹی ریڈیوس ہو چکی ہوگی. یہاں اس میں بوائل آنا اسٹارٹ ہو گیا ہے. اب ہم اسے کور کر دیں گے, ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے. تو یہاں دیکھیں آلو بھی ہمارے تقریباً گل چکے ہیں. اب ہم نے اس کو لگانا ہے دم. تو دم لگانے سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں. 2 سے 3 عدد ہم نے ہری مرچیں لی ہیں, باریک ان کو کٹ کر دیا ہے. یہ ہری مرچیں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے. یہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے گرم مسالہ, پسا ہوا گرم مسالہ جو ہے یہ 1/2 ٹی اسپون اس کے اندر ایڈ کر دیں گے. اب ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ 5 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے, اور اس کے بعد ہمارا بہت ہی مزیدار آلو لوبیا چکن کا جو مسالہ ہے, بہت ہی مزیدار ریسیپی جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے. اس کو ہم کیا کریں گے کہ آپ ڈش آؤٹ کر لیں گے. ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اسے ہم دھنیے سے گارنش کریں گے, اور گارنش کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں. تو یہاں پر بہت ہی مزیدار ہمارا آلو چکن لوبیا مسالہ یا آلو چکن لوبیا کڑی کہہ سکتے ہیں, بہت ہی مزیدار ریسیپی تیار ہو چکی ہے. بہت ہی دیسی اسٹائل میں ہم نے جھٹپٹ تیار کر لیا. اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے so don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. ریسیپی ٹرائی کر کے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.